دو شعر جہاں سے یاد آ رہے ہیں میں یاد کر رہا ہوں سنا. ایک نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے میں شعر سنا رہا ہوں. بشیر بزرگ کا شعر ہے کہ بچوں کے ساتھ جھاڑی میں جگنو میں ڈھونڈیے، دل کے معاملات میں بچپن بھی چاہیے. ایک مطلب یہ ہے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے. اپنی یادوں سے کہو، اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں، عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا. اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے، عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا. جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے. جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے. یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے. یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے. اور شعر یہ ہے کہ تو بے وفا ہے تو لے بری خبر سن لے. تو بے وفا ہے تو لے بری خبر سن لے کہ انتظار میرا دوسرا تو لے بری خبر سن لے کہ انتظار میرا دوسرا بھی کرتا ہے. اور حسین لوگوں سے ملنے پہ اعتراض نہ کر. حسین لوگوں سے ملنے پہ اعتراض نہ کر. یہ جرم وہ ہے جو شادی شدہ بھی کرتا ہے. یہ جرم وہ ہے جو شادی شدہ بھی کرتا ہے. کیا بات ہے. یہ آج مجھے یاد آ رہی ہے کہ میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا. میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا. جو بھی لباس پہنا وہ چھوٹا نکل گیا. میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا. جو بھی لباس پہنا وہ چھوٹا نکل گیا. اور ایک شعر یہ ہے کہ میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا. میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا نکل گیا. اور شعر یہ ہے کہ وہ صبح آئے. تب عالیہ نے لکھنؤ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ صبح آئے میرا حال پوچھنے. وہ صبح آئے میرا حال پوچھنے. کل رات والا خواب تو سچا نہیں. کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا. کل رات والا خواب تو اچھا نکل گیا. شاید وفا نہیں ہے ہمارے نصیب میں. وفا نہیں ہے ہمارے نصیب میں. اس اوڑھنی کا رنگ بھی کچا. شاید وفا نہیں ہے ہمارے نصیب میں. اس اوڑھنی کا رنگ بھی کچا نکل گیا. اور اس میں دیکھیں غزل میں ایک عجیب سا قافیہ میں نے باندھنے کی کوشش کی ہے کہ اس اوڑھنی کا رنگ بھی کچا نکل گیا. وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے آئے تھے دیکھنے. وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے آئے تھے دیکھنے. اس بار تو کریلا بھی میٹھا نہیں. وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے آئے تھے دیکھنے. وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے آئے ہیں دیکھنے. اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا. اور
جو شعر جہاں سے یاد آ رہے ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے کرم فرما ہے اور میں نے کئی بار یہ عرض کیا بھی کہ جوانی میں نرسیں اچھی لگتی تھی بڑھاپے میں ڈاکٹر ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فرمائیں منانے کے لیے ماں بیچ رستے میں چلی آئی منانے کے لیے ماں بیچ رستے میں چلی آئی یہ ذلت بھی میرے بیٹوں کے حصے منانے کے لیے ماں بیچ رستے میں چلی آئی ذلت بھی میرے بیٹوں کے حصے میں چلی آئی اور نتیجہ دیکھیے مہمان سے آنکھیں چرانے کا نتیجہ دیکھیے مہمان سے آنکھیں چرانے کا ہمارے گھر کی لذت اٹھ کے ڈھابے میں چلی نتیجہ دیکھیے مہمان سے آنکھیں چرانے کا نتیجہ دیکھیے ہمارے گھر کی لذت اٹھ کے ڈھابے میں چلی آئی اور ڈاکٹر یہ رات کی لگ رہی کہ میں چارہ گھر تیری اپنائیت کی قدر کرتا ہوں میں چارہ گھر تیری اپنائیت کی قدر کرتا ہوں یہاں تک زندگی تیرے یہاں تک زندگی میں چارہ گھر تیری اپنائیت کی بڑا میری نصیب میں چائے آئی نا مشکل کام ہوتا ہے ہاں آپ تھوڑا سا اصل میں تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے میں نے درخواست کی تھی کہ بہت خوبصورت سا ماحول مشاعرے میں فراہم ہوگا اس کو بنائے رکھیں برائے مہربانی جی زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں شعر یہ ہے کہ ہنستے ہوئے چہرے میں ہمارا کہ زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں ہنستے ہوئے چہرے میں بھرم رکھا ہمارا وہ دیکھنے آیا تھا کہ سال میں بھرم رکھا ہمارا وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں اور شعر یہ ہے یہ سب جو ہمارے بیٹے بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ آپ کی نظر ہے شعر خاص طور سے کہ اب آپ کی مرضی ہے سنبھالے نہ سنبھالے اب آپ کی مرضی ہے سنبھالے نہ سنبھالے خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں اب آپ کی مرضی ہے اب آپ کی مرضی ہے سنبھالے نہ سنبھالے خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں ایک خواب کی صورت کی صحیح یاد ہے اب تک ایک خواب کی صورت کی صحیح یاد ہے اب تک ماں کہتی تھی کہ اوڑھ لے اس شان میں ہم ہیں ایک خواب کی صورت کی صحیح یاد ہے ایک خواب کی صورت کی صحیح یاد ہے اب تک ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شان میں ہم ہیں اشیاء یہ خاص طور سے میں کر رہا ہوں کہ ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے نیکی نے کہا نام ہے اعمال کیا بات ہے کیا بات ہے ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے نیکی نے کہا نام اعمال میں ہم ہیں اور ہم نے بھی سنوارے ہیں بہت گے صبح اردو دلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں دلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں ایک غزل کی کچھ شعر اور یاد آ رہے ہیں جی ارشاد علی کہ میری مٹھی سے
یہ بھی حال کی غزل ہے. کیا اچھی غزل شروع کر رہے ہیں منور بھائی, ملاحظہ فرمائیے گا, سماعت کیجیے گا محترم. میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے. میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے. میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے. جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں, جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں, وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے. جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے, کیسے کافی آپ نے استعمال کر دیے ہیں. واہ 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 واہ. وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے. اور یہ شعر پھر بچوں کے لیے ہے کہ کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو, کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو, شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک. ارے واہ 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 واہ, ارے کیا بات ہے, کیا بات ہے. نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے. کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو, شکر گھلتی نہیں اور کافی آپ ہی پک جانے کو کہتی ہے. کر سکتے تھے بابا, شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے. اور جو میری حالت دیکھ رہے ہیں شعر سماعت فرما لیں, سنیے گا. ارشاد علی, ارشاد علی. شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے. میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی, میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے. واہ 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 واہ. ارے کیا امیجنیشن آف پوئٹری ہے صاحب. پریشان ہوں. ارے واہ 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 واہ, استقبال کیجیے اس شعر کا. واہ 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 واہ. میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے, ارے کتنا بڑا شعر کہہ دیا ہے منور بھائی. واہ 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 واہ. میں اپنی لڑکھڑاہٹ, واہ 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 واہ. زندہ باد, زندہ باد. لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے. میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے. بس اتنا کافی ہے. بس کچھ اور شعر سنا دیے, کچھ اور شعر سنا دیے. جی ہاں پیش کر رہے ہیں. جی جی کچھ اور شعر سنا رہے ہیں محترم منور رانا صاحب. میں عرض کر رہا ہوں. دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ اناج گر جاتی ہے, واہ. دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ اناج گر جاتی ہے, قوموں کے سر جھک جاتے ہیں, چکرا کے حیات گر جاتی ہے. واہ 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 واہ. دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ اناج گر جاتی ہے, قوموں کے سر جھک جاتے ہیں, چکرا کے حیات گر جاتی ہے. اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں, اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں, یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ تباہ. ارے واہ 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 واہ. اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں, یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوک سبھا گر جاتی ہے. اور اس میں ایک شعر ہے, میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے یہاں رائے بریلی جہاں کا میں رہنے والا ہوں, ایک رجن بابو تھے, بعد میں چیئرمین بھی ہو گئے تھے. ان کی کرانے کی دکان تھی, تو وہاں اماں بھیجتی تھی سامان لانے کے لیے. مجھے میٹھے کا بڑا شوق تھا. جب سامان لے کے لوٹتا تھا تو بورے میں شکر رکھی رہتی تھی, میں اٹھا کے مٹھی میں رکھتا تھا, بھاگتا تھا. ان کا نوکر دوڑاتا, کچھ تو بھاگنے میں گر جاتی, کچھ وہ تھپڑ مارتا اس میں گر جاتی. جتنی بچتی میں اتنی پھانک لیتا. گھر میں جاتا تو اماں کو خبر پہلے سے مل چکی ہوتی کہ صاحبزادے چوری کرنے لگے ہیں, تو وہاں الگ کوٹے جاتے. غرض کہ میں بہت ایمانداری سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی مار کھاتے تھے اتنی شکر کبھی نہیں کھا پائے. ابھی سے میں نے غزل بنایا ہمارے ساتھ. ارے کیا بڑا مفہوم پیش کر رہے ہیں. میں نے غزل بنایا ہے, سماعت فرما لیں, کہ دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ اناج گر جاتی ہے,
قوموں کے سر جھک جاتے ہیں، چکرا کے حیا گر جاتی ہے۔ شعر یہ کہ پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی، اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے۔ پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی، اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے۔ کل اس سے شکر گر جاتی تھی، اب اس سے دوا۔ ارے واہ 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 واہ، پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی، اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے۔ کل اس سے شکر گر جاتی تھی، اب اس سے دوا گر جاتی ہے۔ اب اس سے دوا گر جاتی ہے۔ اور کچھ شعر اور عرض کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ کل اس سے شکر گر جاتی تھی، اب اس سے دوا گر جاتی ہے۔ ایک مطلب ہے کہ آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو۔ مہر گداگر کہتے ہیں فقیر کا بوسہ جو کسی کی پیشانی بھی اگر وہ چوم لیتا ہے تو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو، اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو۔ آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو، اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو۔ اور شعر یہ ہے کہ اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دیتی۔ اجداد کی خوشبو، یہ پاکستان چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، ارے پاکستان میرا کیا لینا دینا بھائی، بھیجنا ہے تو عرب بھیجو، ہمارا کیا لینا دینا بھائی۔ اور پاکستان سے، اور معاف کیجئے گا بہت، میں معذرت کے ساتھ، پاکستان سے تو ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جب ہندوستان آئے تھے تو پاکستان ہمارا تھا، آپ نے بانٹ دیا۔ ہم کہتے ہیں وہ ہمارا حصہ ہے۔ آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو، اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو۔ اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو۔ اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو۔ ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈے، ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈے، بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو۔ ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈے، بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو۔ اور اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے تم ہی، اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے تم ہی، چاہو تو نمائش میں میرا سر بھی لگا دو۔ اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے تم ہی، چاہو تو نمائش میں میرا سر بھی لگا دو۔ اور اللہ نے جو تھوڑا سا علم دیا ہے، ایک شعر اس میں نے کہا ہے جن کے لیے مشہور ہوں میں موضوعات کے لیے۔ دنیا میں تقریباً 4 سے 5 لاکھ ایئر ہوسٹس ہیں جو جہازوں پہ سفر کرتی ہیں۔ اس فقیر نے غزل میں ایک شعر یہ نظم کیا ہے، بنیاد میں آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو، اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو۔ اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو۔ اور شعر یہ ہے کہ اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی، اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی، بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا، اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے، اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی، بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو۔ آئے ہو